السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے جو اپنے دربار میں بات کی کہ کون لا سکتے ہیں، تو آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں لا سکتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو یہ کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ کیونکہ اس وقت دربار نازل نہیں تھا، اور یہ علم کون سا تھا جس سے یہ ممکن ہوا؟ جی بہت ویلڈ، بہت اچھا اور بہت ہی بڑا سوال۔ ٹھیک ہے، دیکھو رضا، جب ہم اس کے جواب کی طرف جائیں گے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب سے ہی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، نمبر ون۔ اور نمبر ٹو، پھر کتاب کے بہت سارے علم کو جاننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کہ اس میں سب سے پہلے کیفیت کو سمجھنا ہے۔ اب تھوڑا سا تاریخ کی طرف جاتے ہیں، یا تھوڑا سا ہٹ کے اس کتاب سے ہٹ کے کچھ چیزوں کو جو ہمارے نالج میں ہیں ان کی طرف جائیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا نام تھا آصف بن برقیہ۔ ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اب کوئی نہ کوئی اس کو نام رکھنا ہے نا ہم نے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عرف عام میں جو نام چل رہا ہے وہ ہے آصف بن برقیہ۔ تو جی، وہ آصف بن جو برقیہ تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ظاہر ہے کسی پوزیشن میں تھے جب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، بھائی دربار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، اور نمبر دو بادشاہ جن کی حکمرانی جانوروں تک پر تھی، جنات پر بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ان کے دربار میں بیٹھنے والا آدمی اور اتنی جرت سے گفتگو کرنے والا آدمی معمولی آدمی تو نہیں ہوگا نا، ہے نا۔ اب اس میں جو جنات میں سے ایک بندے نے جب آفر کی کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا، جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سبا کو کون پیش کرے گا، تو جن نے بھی پیش کیا تھا کہ جی میں لا دوں گا اتنی دیر میں، جب یہ دربار ختم ہوا تو آپ کے سامنے میں اس کو پہنچا دوں گا۔ لیکن اس پہ فضیلت جو آئی اور تیزی جس کے پاس علمی برتری تھی، وہ تھی آصف بن برقیہ کی۔ اس نے کہا پلک جھپکنے میں وہ آپ کے سامنے ہوگی، اور وہ سامنے تھی۔ پلک جھپکنے میں اتنی دیر لگتی ہے نا، بات بھی ختم نہیں ہوئی، اور وہ سامنے موجود تھی فزیکل۔ یہ ذہن میں رکھنا، کوئی خیالات میں تخیلاتی طور پہ یہ وہ نہیں، وہ اس تخت سمیت وہ موجود تھی، اور اس کے آگے جملہ لکھا ہوا اور اس کے پاس علم الکتاب تھا۔ علم الکتاب کو جب ہم اس کی طرح رجوع کرتے ہیں تو ابھی آپ نے جو پڑھا یہ آپ نے قرآن میں پڑھا کہ علم الکتاب تھا، ایسا ہی ہے۔ جس کتاب کا سے آپ نے نکالا اس کا نام ہے القرآن۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کے اندر لکھا ہوا کتاب، ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب اس کے دو تین نظریے آ گئے، دو تین اینگلز آ گئے۔ ایک اینگل یہ ہے کہ کتاب سے مراد پوری کائنات لے لی جائے، اور جو آیات ہیں اس کو نشانیاں مان لی جائیں، جو اس کا ترجمہ بنتا ہے آیات کا، تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیاں کتاب میں درج ہیں۔ اس کا مطلب کتاب کیا ہوئی؟ کائنات۔ ٹھیک ہے، تو کائناتی علوم کے جاننے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم الکتاب کا حامل بندہ۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ اچھا، دوسرا اینگل یہ ہے کہ قرآن چونکہ پچھلی کتابوں کی بھی کیا کہیں گے کا تواتر ہے، پچھلی کتابوں کی کہ جو باقیات نہیں، جو حقیقی بک تھی اس کو بھی کمپائل کیا گیا اسی کتاب کے ساتھ۔ اللہ نے اس چھپی ہوئی یا گم گشتہ جو کتابی مواد تھا، اللہ نے رسول اللہ پہ وہ بھی نازل کیا۔
وہ بھی اشکارا کر دیے جو گم ہو چکا تھا لوگوں سے. اس کتابی علم وہ ان ان 3 کتابوں میں کو جوڑ کے اس کے اندر کمی بیشی کو حالات کے مطابق پورا کروایا اللہ نے، اور قرآن کی صورت میں آ گیا. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہی کتاب کے جو سیگمنٹس ہیں جو پچھلی علوم کو ذکر کر رہے ہیں، وہیں کہیں وہ علم موجود ہے جس کا اس کو علم تھا، علم الکتاب. ٹھیک ہے. علم الکتاب سے پہلے آدم کو کیا سکھایا تھا؟ علمہ آدم الاسماء کلہا. علم الاسماء، علم الاسماء کا حامل بندہ کتاب کے علم سے مستفید ہو سکے گا. بقرہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب اس کا مطلب ہے علم الاسماء تو سامنے موجود نہیں ہے، وہ غیب میں سیکھا تھا آدم علیہ السلام نے. تو جو لوگ متقی ہیں اور وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، مکمل جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ دسترس بھی رکھتے ہیں، وہاں وہ لوگ علم الاسماء سے واقف ہو جاتے ہیں. ان کی گہرائی، ان کی ڈائمنشنز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی بات کی ڈائمنشن کیسے ہو سکتی ہے. اب جب ان کے سامنے یہ کتاب آئی جس کو قرآن پاک اگر آپ کہیں، اب ایک کتاب ہے نا، اب وہ 3 4 5 نہیں رہی، اب وہ مل کے اب ایک کتاب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کتاب سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا. کنہوں نے؟ آصف بن برقیہ نے، جس کا کوئی نہ کوئی پارٹ اب موجود ہے قرآن میں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی اور کتاب سے تھا یا فلاں کتاب سے تھا. وہ جو کتاب تھی اس میں کمی تھی یا بیشی تھی، جو پچھلی کتابیں تھیں، اب وہ اس کو بھول جائیں تھی یا نہیں تھی، کیونکہ اس کے جو باقیات تھے، جو پچھلے علوم تھے، اللہ نے اسی قرآن میں شامل کروا دیے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ آخری ورژن اور لیٹسٹ ورژن ہے کتابوں کا، اب یہ مل کر ایک کتاب ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ونڈو 95 جب آئی 95، تو جو ابھی جو لیٹسٹ چل رہی ہے ونڈو، آئی تھنک 2000 کون سی چل رہی ہے، ونڈو 10 چل رہی ہے. تو ونڈو 10 میں کیا 95 کی چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ موجود ہیں. ونڈو 95 کے سارے کام اور جمع اور اچھے کام اور طاقتور کام موجود ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن کے اندر پچھلے علوم جو ابتدائی شکل میں تھے، اب وہ مزید ترقی کی یافتہ حالت میں اللہ نے اس میں سمو دیے. یہ الگ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں. ایک بات. نمبر 2، ایک مسئلہ ہے رضا کہ ہم لوگ طے کر لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں پتہ نہیں یہ کیوں آ جاتا ہے، یا ہماری تربیت اس قسم کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کرتے ہیں تو ہم وہ پچھلی تہذیب میں کہیں چلے جاتے ہیں. ہم اپنی تہذیب کے پچھلے زمانے میں چلے جاتے ہیں جب ہم غاروں میں تھے. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب بھی کوئی تہذیب ختم ہوئی ہے اپنے عروج پہ جاتی ہے، اس کے بعد وہ تباہ ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ انسانی سلسلہ شروع ہوتا ہے. جو بچ جاتے ہیں لوگ، وہ زیادہ یقیناً غاروں وارہ میں ہی رہتے ہوں گے، یا جہاں کوئی درختوں میں، پہاڑوں میں، جہاں جگہ ملی، سمندروں میں، ہے نا. پھر وہ لوگ اکٹھے ہوئے، پھر نبوت کی ضرورت پڑتی تھی اور پھر ایک نبی آ جاتے تھے. تو ان کا ہلکا سا اشارہ آپ کو مل جاتا ہے کہ جی نوح علیہ السلام کا واقعہ، پوری پچھلی تہذیب تھی، بہت ترقی یافتہ تھے. یہ گمان نہ کریں کہ آپ ترقی یافتہ ہیں، وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہو کر تباہ ہوئے ہیں. پھر دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اللہ نے کہا کہ میں پچھلوں کی کچھ نشانیاں رکھ چھوڑتا ہوں تاکہ تم عبرت حاصل کرو. تو وہ نشانیاں ابھی آپ دیکھ لیں، پیرامڈ، اہرام مصر جس کو کہتے ہیں، آپ اس کی جو جیومیٹریکل اس کی کنڈیشن ہے، آپ اس کے اوپر غور کریں. آپ ابھی بھی اس کے نیچے دہی رکھ دیں، نہیں خراب ہوگا. لاشیں رکھ دیں، نہیں سڑتی. بلیڈ رکھ دیں، خالی اسے اینگل پہ ہی رکھ دیں، آپ وہ تیز ہو کے نکلتا ہے. وہ ایسے علم سے واقف تھے، وہ آج بھی لوگوں کو حاصل نہیں ہے. وہ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پتھر اوپر کیسے پہنچائے، ہزاروں ٹن وزنی پتھر پیرامڈ پہ اوپر کیسے پہنچائے. آج کی سائنس بھی ابھی تک سوچ رہی ہے. تو پھر یہ کیسے گمان کر لیا جائے کہ آج کا سائنس کے دور کا بندہ جب سلیمان علیہ السلام جیسے بندے کو کی تہذیب کا ذکر کرے گا تو کیا وہ کوئی پچھلا زمانہ تھا؟ نہیں، وہ اپنی ترقی یافتہ زمانے میں موجود تھے، اپنی پیک پہ تھے. پھر وہ تباہ ہوئے لوگ، پھر پیک پہ گئے،
پھر تباہ ہوئے، پھر پیک پہ گئے. اب ہم جس تہذیب میں رہ رہے ہیں نا، اس کی یاد ہسٹری کتنی ہوگی یار؟ کچھ 100 سال یا کچھ 1000 سال ہوگی. تو وہ جو برباد ہونے کے بعد ہم جب سر اٹھا رہے ہیں، ابھی ہم سر اٹھایا ہے ہم نے، اور ابھی سے ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام پرانا زمانہ، ہم اپنا پرانا زمانہ دیکھ رہے ہیں. وہ پرانا زمانہ نہیں تھا، وہ اپنے پیک پہ تھے. تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آج کے دور میں بھی آپ کی حکومت جانوروں پہ اور پرندوں پہ نہیں ہے. آپ کی بولی پرندے اور جانور نہیں سمجھتے آج کے دور میں، ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسا علم تھا جو اس کو سیکھا جاتا تھا، جس کے گروہ کے لوگ تھے، اور اس کے اندر وہ بندہ جو اس کا حامل تھا وہ اتنا اہم آدمی تھا. یا تو وہ سکھاتا ہوگا، یا ماسٹر ہوگا، یا استاد ہوگا، ہے نا. جبھی تو سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کے دربار میں موجود تھا. آج کے امریکہ سے بھی بڑا بادشاہ. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو کسی پوزیشن میں بیٹھیں گے نا. اگر امریکی صدر جو ہے آج کل، اگر اس کو طاقتور بادشاہ مان لیا جائے، پوری دنیا پہ اس کی حکمرانی ہوگی، تو بھائی جو اس کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے والا بندہ ہوگا، جس کے اوپر وہاں کا بادشاہ، امریکہ کا بادشاہ یا صدر جو ہے یقین بھی کرے گا یا اس کو بولے گا، تو اس کی کوئی ویلیو ہوگی نا. اس نے کوئی پروف کیا ہوگا، اس نے کوئی سسٹم بنایا ہوگا. تو ایسا ایک بندہ تھا آصف بن برقیہ. اور اس کے بعد اس زمانے کا سائنسی علم تھا جو کتاب میں درج تھا، اور وہ بندہ علم الاسماء کے جاننے والے گروہ میں سے تھا، مطلب غور و فکر کرنے والے لوگوں میں سے تھا. اس کے پاس وہ علم تھا. ٹھیک ہے. میرا خیال میں یہ جواب کافی ہے آپ کے لیے.